باٹا پور کے علاقے میں ایک گاؤں ہے جس کو ڈیال گاؤں کہا جاتا ہے۔ لاہور کے سرحدی علاقوں میں تقریباً 60 سے زائد گاؤں ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آتا ہے ڈیال ہاؤس میں۔ یہاں پہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آرگنائز کرائم یونٹ کے چند اہلکار یہاں پر کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو وہاں پر رہنے والے گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی ریکی کرنی ہے جو منشیات فروخت کرتے ہیں اور منشیات سمگل کرنے کا کام کرتے ہیں اور ڈرون بھی اڑاتے ہیں اور ڈرون کے ذریعے منشیات دوسرے ممالک میں فروخت کرنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ آرگنائز کرائم یونٹ کے تقریباً 5 کے قریب ایسے پولیس اہلکار جن کا تعلق سول لائن سینٹر سے تھا، وہ اہلکار جب وہاں پر کچھ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تصادم ہوتا ہے۔ پولیس کی جانب سے فائرنگ بھی کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد کو زخمی بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر گاؤں کے رہنے والے تمام لوگ جو ہے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ تمام پولیس اہلکاروں کو، جن میں 1 یا 2 یونیفارم میں تھے، باقی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، انہیں دبوچ لیا جاتا ہے۔ جب پولیس اہلکاروں کو گاؤں کے لوگ پکڑ لیتے ہیں تو پھر کیا ہنگامہ رائی ہوتی ہے، کس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے کچھ خصوصی مناظر، کچھ خصوصی موبائل فون پر بنائی جانے والی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہوئی، جو ہم جرم انجام پروگرام میں اس کو حصہ بناتے ہیں۔ اس میں ایک آپ کو پرائیویٹ کار، اس کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، اس کو جو ہے توڑنے کی بچے بھی، خواتین بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک نوجوان پولیس اہلکار اپنے ہاتھ میں ویپن لیے ہوئے ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور ہوائی فائرنگ بھی کر رہا ہے کہ اس کے کوئی قریب نہ آئے۔ اسی اثناء میں اسی شخص نے جب ہوائی فائرنگ کی تو 2 لوگوں کو ہوائی فائر لگے۔ وہ بھی فوٹیج میں ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو اپنے پیر پہ فائر لگنے کے بعد جو اس کے پاؤں کو خون بہتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے، اس فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ پھر بچے، خواتین، اور وہ خواتین جو گاؤں کی رہنے والی ہیں، دیہاتی خواتین ہیں، اس قدر آرگنائز کرائم یونٹ کے اہلکاروں کے بار بار ریڈ کرنے سے بیزار ہیں کہ انہوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ احتجاج کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر ایک سیاسی شخصیت اور اس گاؤں کے رہنے والے اعجاز ڈیال کو بلوایا جاتا ہے۔ جب اعجاز ڈیال وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر پولیس حکام کے ساتھ تمام معاملے کی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے اور اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے بہت سارے افسران اور پولیس کی بھاری نفری ڈیال گاؤں کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن آرگنائز کرائم یونٹ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کیا یہ ریڈ یا یہ چھاپا افسران کی مرضی کے ساتھ کیا گیا یا وہ اہلکار جو وہاں پہ پکڑے گئے یا جن کو یرغمال بنایا گیا وہ اپنی مرضی سے گئے تھے۔ آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے جب اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے اور انکوائری کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سول لائن یونٹ کے، آرگنائز کرائم یونٹ سول لائن کے یہ اہلکار تھے اور ان میں ایک پولیس اہلکار AVLS کا بھی تھا جو اپنے طور پر وہاں پر چھاپا مارنے جاتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی معاملات ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو منشیات کے کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ اپنی زمینیں اور اپنے جانور بیچ کر آرگنائز کرائم یونٹ کو جو ہے وہ رشوت کے طور پر رقم دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ گاؤں کے لوگ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو پروگرام میں سنوائیں گے۔ لیکن آرگنائز کرائم یونٹ جب اس کی انکوائری کرتا ہے تو وہ پولیس اہلکار قصوروار پائے جاتے ہیں اور ان کے خلاف 324 اور 365 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ اس مقدمے کے بعد تمام تحقیقات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ یقیناً اگر یہ تحقیقات مکمل نہ ہوتی تو پھر پولیس اہلکاروں کے یعنی کہ آرگنائز کرائم یونٹ کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہی نہ ہوتا۔
اب ہم آپ کو پروگرام کے حصے میں وہ تمام چیزیں دکھائیں گے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور کون سی ایسی وجہ تھی کہ پولیس اہلکار ہر ایک مہینے کے بعد، ہر ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو پکڑ کر بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔